یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. آپ جتنا مقاومت دکھائیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو روایتیں اس ذیل میں بہت ساری ہیں کہ کیوں پروردگار جو ہے وہ یہ سارے کام، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کی، شیخ کلینی جو ہے وہ اصول کافی کے اندر یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ جو خصلتیں ہیں اچھی خصلتیں، اگر یہ کفار کے اندر خدا نہ رکھتا تو یہ کفار کسی بھی اولیاء خدا کو زندہ نہ رہنے دیتے. خود تھوڑی سی موضوع ظاہراً کو بہت مشکل نہیں بیان کر رہا میں، بہت آسان سی بات ہے، لیکن آپ کے چہرے اتنے گھبرا جاتے ہیں تو لگتا ہے پتہ نہیں کیا پڑھ دیا میں نے. عزیزان محترم، یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ فلانے بادشاہ کے دور میں، فلانے کے دور میں شاید اس کے دل میں یہ بات تھی، اگر ان کے دلوں میں تھوڑی تھوڑی اچھائیاں ان کی طینت میں نہ رکھی جاتی، یہ کسی بھی اولیاء خدا کو، انبیاء کو زندہ نہ رہنے دیتے. کیوں؟ کیونکہ اندر وہ ساری حیوانیت باہر آ جاتی. یہاں تھوڑا تھوڑا ان کے درمیان میں رہا، اس لیے اولیاء خدا درمیان میں آتے رہے. اور جو منقلب ہو گیا اس کو لے آئے، حالانکہ اس طرف تھے بہت سارے مگر ادھر آ گئے. اور آپ نے دیکھا، یعنی آپ فرعون کے گھر میں خود ملاحظہ کریں کہ حضرت آسیہ ہے، حضرت آسیہ فرعون کے گھر میں، کہ جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں رب ہوں، میں مالک ہوں، میں یہ ہوں، لیکن اسی گھر میں پروردگار نے اس ہستی کو رکھا کہ جس نے اس دور کے نبی کی پرورش کی ہے. مگر یہ خصلتیں نہ رکھی جاتی تو پھر نبی کی پرورش کون کرتا؟ اور یہ پرورش نہ کرتے ہوئے، ورنہ فرعون تو آپ کے سامنے تھا. فرعون کو جو بتایا گیا کہ بھائی ایک بچہ آنے والا ہے جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، تو اول تو یہ فرعون کو خبریں کون دے رہا تھا؟ ہر نبی کے دور میں نمرود کو خبر کس نے دی؟ فرعون کو خبر کس نے دی؟ اور یہ خبریں کون دے رہا ہے؟ خوب یہ بہرحال پھر کسی وقت بتائیں گے. ہم تو اصل میں سوچنے کا ہمارا تو کام ہے نہیں، تفکر تو کرنا نہیں ہے. قرآن میں اپنے آپ بات کر رہا ہوں، خدا نخواستہ آپ کو نہیں. قرآن کہہ رہا ہے تدبر کرو، تفکر کرو. یہ جو میں نے تمہیں قصے بیان کیے ہیں یہ احسن القصص ہیں. قرآن 20% قصے بیان کر رہا ہے، 20% قرآن جو ہے 30% وہ قصے ہیں، وہ واقعات ہیں حضرت موسیٰ کے، حضرت عیسیٰ کے، قوموں کے. یہ کیوں ہیں؟ تاکہ ہم عبرت حاصل کریں. مگر ہم تو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہم تو قرآن اس کے لیے پڑھتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے تو قرآن پڑھتے ہیں. زندوں کو ہدایت نہیں دے پا رہا قرآن، مردے کو کیا کرے گا؟ آپ پڑھتے رہیں ایسے. قرآن ہے ہی تدبر کے لیے، قرآن تفکر کے لیے. قرآن آج کل کے دور میں قرآن بالکل ویسے ہی ہے کہ کل نیزوں پہ جب قرآن اٹھایا گیا، جبکہ قرآن نہیں تھے مگر بے بصیرت تھے، سمجھے کہ قرآن ہے، تو مولا فرماتے رہے کہ وہ سامت قرآن ہے، میں ناطق کے قرآن ہوں، مگر نہیں سمجھے. آج جب ناطق کے قرآن غیبت میں ہے تو پھر کیا چیز پکڑ کے رکھنی چاہیے ہمیں؟ کیا چیز ہونی چاہیے ہمارے ہاتھ میں؟ کس چیز سے ہمارا رابطہ زیادہ ہونا چاہیے؟ کس چیز کو ہمارے وجود میں پیوست ہونا چاہیے؟ سامت قرآن. یہ قرآن کہاں ہے؟ قرآن نہیں. عزیزان محترم، ہم تفکر فکر سے پھر ہم کہتے ہیں یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں. معاشرے کے اندر ہم خود سب سے بڑا مسئلہ ہے. پہلے ہم اپنے مسئلے تو حل کریں، بعد میں دوسروں کے. ہمیں شوق ہے دوسروں کے مسئلے حل کرنے کا، دوسری کی طرف انگلیاں اٹھانے کا. ہم دین سے جو اصل ہے اس سے بہت دور جا رہے ہیں اور دور جاتے جا رہے ہیں. یہی آپ کے اپنے سوسائٹی کی یا آپ کے اتنے اچھے اسکول کی جن کی لوگ اتنی تعریفیں کرتا تھا، قمر بنی ہاشم، خوب اسلامیات ہی ختم ہوتی گئی، اس میں سے ختم ہو گئی اسلامیات. اخلاقیات پڑھائی جاتی ہے، یعنی دن بدن دین ظاہر ظہور پہ آنا چاہیے تھا، بہتر پہ اسلام فارغ ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لبرل ہو گئے، سیکولر ہو گئے. ہمیں ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی. وہ ویسٹ جو ساری زندگی ویسٹ فلسفی پہ تنگ آ گیا ہے، اب تھک گیا ہے، کیونکہ ان کے یہاں خاندان ٹوٹ گئے ہیں، خاندان نہیں رہا، ان کے یہاں آنے والی نسلیں نہیں رہی. اب بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے تو وہ جنگیں کی ہیں کہ لوگ یہاں سے ہجرت کر کر وہاں آئیں، جوان وہاں جائیں ہجرت کر کر، ان کو ہم اپنے لیے کام کا وسیلہ بنائیں. ان کی نسلیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، مگر کون فکر کرے ان باتوں میں؟
ہم اپنے کاموں میں مشغول ہیں, ہماری اپنی زندگی, میری دکان, میرا گھر, میرا کاروبار چلتے رہے, مجھے اس سے کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. خود پھر نہ جانے پھر میں کیا کربلا سے سیکھ کے جا رہا ہوں, یہ مجھے خود کو سوچنا چاہیے. عزیزان محترم, یہ مجلس مجھے کیا دے رہی ہے, میں کیا لے کے جا رہا ہوں, یہ میرا اپنا ہے. میرا اپنا ظرف کھلے گا تو خدا مجھے عطا کرے گا. پروردگار نے جو 2 کان دیے ہیں, یہ ظاہر کان ہے. پروردگار, روایت میں ہے کہ پروردگار نے انسان کو 2 اور سماعتیں دی ہیں جو باطنی سماعتیں ہیں. ایک سے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں انسان کے ساتھ, اور ایک سے شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں. وہ ہمارے وجود میں ہے. پروردگار قرآن میں کہتا ہے فجورہا و تقواہا, میں تمہارے پر فجور اور تقوی دونوں کا الہام ہوتا ہے. ملائکہ انسان سے گفتگو کرتا ہے, مگر ملائکہ جب گفتگو کرتا ہے کیا میں اس کی بات کو سنتا ہوں؟ ہمارے استاد ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ ان کے کوئی تھے, وہ کسی استاد کے درس میں جایا کرتے تھے, درس اخلاق میں. تو اس کے دوست نے کہا کہ بھئی میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا درس میں. کہا یہ درس آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. بہت ضد کی, نہیں مجھے لے جائیے. ہم چلے گئے, درس میں جا کے بیٹھا, دیکھا سب بیٹھے ہوئے ہیں, استاد بیٹھے ہوئے ہیں, شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں, اور سب خاموش ہیں. نہ استاد کچھ کہہ رہے ہیں, نہ شاگرد کچھ کہہ رہے ہیں. یہ تھوڑی دیر بیٹھا ہے, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, 5 منٹ 10 منٹ 15, دل میں خیال آیا یہ کیسا درس ہے, نہ کچھ کہہ رہے ہیں نہ کچھ سن رہے ہیں. خیر انہوں نے کہا جی درس ختم ہو گیا. یہ آدھے بڑھنے یہ کہنے کا عجیب درس تھا, نہ کلام ہوا نہ بیان ہوا. جیسے یہ باہر نکلے تو جس راستے سے جا رہے تھے وہ استاد جنہوں نے درس دیا وہ بھی آگے آگے جا رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں جو پودے ہیں ان میں سے ایسے ذکر کی آوازیں آ رہی ہیں, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, سبحان. اب یہ بہت عجیب کیا کہ یعنی پتے ذکر الہی کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے پروردگار. اب وہ تسبیح سے سمجھ میں آنا شروع ہو گئی. تو استاد مڑ کر دیکھا کہ ابھی بھی کسی درس کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے وجود کو, ہمارے ہی باطن میں ہماری رکاوٹیں اتنی آ گئی ہیں کہ صبح ہر شخص کو فرشتہ اٹھاتا ہے نماز کے لیے, ہر شخص کو ملائکہ آواز بلند کرتا ہے, لیکن مجھے آواز آتی ہے نہیں آتی ہے میری مرضی. میں اٹھتا ہوں, کروٹ لیتا ہوں, بعض اوقات الارم لگاتا ہوں, الارم بند کر دیتا ہوں, بعض اوقات کروٹ دیتا ہوں, آنکھ کھلتی ہے انسان کی, مگر اس فرشتے کی بات کو نہیں سنتا. کیوں؟ کیونکہ سارے دن کو اس طرح گزار رہا ہے کہ اس کو وہ آواز نہ آئے, نہیں آئے. یہی وجہ ہے. اور یہی جو اختلاط, یہی جو ہمارے وجودوں میں یہ چیزیں شامل ہو گئی ہیں, اسی کو تو جدا کرنا ہے عزیزان محترم ہم نے. اگر ہم اسے جدا نہیں کر پائے تو ظہور تک پھر ہم کس طرح شامل ہوں گے یہ ہمیں نہیں پتا. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیں وہ انا بقیت اللہ کی آواز آئے, کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن پریکٹس تو آج ہی سے کرنی ہے آپ نے, کہ آپ نے اپنے وجود کو پاک کرنا ہے.